الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی سب سے پہلے اہمیت کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ اعتکاف لفظ عاکفہ سے نکلا ہے، عین کاف اور فا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر دھونی جما کر بیٹھ جانا، کسی جگہ پر ٹھیا لگا کر بیٹھ جانا، کسی جگہ پر ٹکی ہو کر بیٹھ جانا، مضبوط ہو کر بیٹھ جانا کہ وہاں سے ہلنے کے لیے نہ تو خود کا ارادہ ہو اور نہ کسی اور کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ اسے ہلا سکے۔ لیکن اصطلاح شریعت کے اندر، شریعت کی نظر میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کا مسجد میں بیٹھ جانا، اس نیت کے ساتھ کہ جب اللہ عز و جل مجھے مغفرت عطا فرمائے گا تو میں جو ہے وہ اس اعتکاف کے اندر وہی کام کروں کہ جو مجھے اللہ عز و جل مغفرت عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ پرانی امتوں میں ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک اور ستھرا کریں گے۔ مطلب یہ کہ اعتکاف وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت میں بھی تھی، اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجدوں کو صاف ستھرا کرو۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہمیت کیا ہے کہ ان کے لیے نبیوں کو حکم فرمایا کہ میری مسجد کو ان لوگوں کے لیے صاف ستھرا رکھو کہ یہ لوگ میری مسجد میں آئیں، میرے گھر میں آئیں اور یہاں آ کر میری رضا کے لیے اعتکاف کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اعتکاف پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ اور تیسرا اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر کسی شخص کی جسم سے بو آتی ہے یا منہ سے بو آتی ہے یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا یہ کہ اعتکاف کی جو سب سے بڑی ہمارے مسلمانوں کی نظر میں جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اعتکاف کو اہمیت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سال اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف جو ہے وہ آپ نے کیا۔ یعنی اس بات کی طرف ہے، یعنی پچھلے 10 دنوں کا پچھلے دنوں کا اعتکاف پچھلے سال کا اور 10 دنوں کا موجودہ سال کا اعتکاف کیا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ وہ بھی اعتکاف کریں۔ تیسری جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا یہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد اصلی بھی یہی ہے کہ بندہ مسجد جماعت میں نماز کے انتظار میں رہے۔ تو نماز کے انتظار بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ چوتھا جو ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر بندے کا جو مقصود ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے ہر کام کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جانا، ہر کام کو چھوڑ کر قطع تعلق ہو جانا، دنیاوی کام کو ختم کر دینا، بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگا لینا، یہ اعتکاف کا مقصد اصلی ہے۔ تو یہ سارے مقاصد کی طرف دیکھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی طرف دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کو دیکھا جائے، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی کتنی زیادہ اہمیت اور مقام ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں۔ پھر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
ایمان اور احتساب، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے ایمان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا تو اللہ عز و جل اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اعتکاف کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصد کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ عز و جل جہنم کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو ہے وہ 3 خندقوں جتنا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کی جو مقدار ہے وہ 500 سال کے سفر ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والا جو ایک دن رضا الہی کے لیے اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرے تو ایسا ہی ہے جیسا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرے تو اس کے اعتکاف کی برکت سے اللہ عز و جل ایک تو اسے تمام گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جو وہ عام حالت میں کیا کرتا تھا۔ یعنی اعتکاف کی وجہ سے وہ جو نیکیاں نہیں کر سکا، جیسے کہ عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جانا، یہ کام وہ پہلے کرتا تھا لیکن اب اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ جو کسی نیک کام میں مصروف ہونے کی بنا پر دیگر نیکیاں نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ دیگر نیکیوں کا ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بستر جما کر بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بستر جما دیے کہ اب میں نے اسی وقت اٹھنا ہے، مولا اے اللہ تو نے مجھے مغفرت عطا کرنی ہے جب تو نے مجھے بخشش عطا کرنی ہے۔ اعتکاف کے اندر چونکہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے اور مسجد ایک سینسٹیو، ایک حساس جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کا تقدس بہت زیادہ ہے۔ مسجد کے اندر عام دنیاوی بات کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی کلام کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ ایک خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو جب عام دنیاوی باتوں کا یہ حال ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بری باتوں کا جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھنا چاہیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ عموماً اعتکاف کرنے والے دنیاوی باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ دوسری جو بڑی احتیاط ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی تجارت، دنیاوی کاروبار، اس کی بھی ممانعت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کا جو تقدس ہے وہ اس طرح بھی جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے کہ مسجد کو بدبودار نہ کیا جائے، حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر دیا سلائی بھی نہ جلائی جائے، کہ دیا سلائی جلانے سے جو ہلکی سی بدبو پیدا ہوتی ہے تو مسجد کے اندر اس بدبو کے پیدا کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کے اندر جانے کے لیے کس قدر خوشبودار رہنا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر جا کر اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 3 ضرورتوں کے علاوہ کبھی بھی مسجد سے وہ باہر نہ نکلیں۔ ایک شرعی ضرورت، ایک طبی ضرورت، اور ایک جو ہے وہ ایسی ضرورت کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ حاجت شرعی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت شرعی وہ یہ ہوتی ہے کہ شرعی مقصد کے لیے نکلنا، جیسے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو اب جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد جامع کی طرف معتکف کو جانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسی مسجد میں اعتکاف کر لیا کہ جہاں جماعت نہیں ہوتی تو یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، اب جماعت کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعے کے لیے اگر نکلے گا تو کتنی دیر کے لیے نکل سکتا ہے؟ اتنی دیر سے پہلے جائے کہ بس 4 رکعت سنت ادا کر سکے، اور بعد میں 6 رکعت سے زیادہ
उस मस्जिद में रुके ना, क़याम ना करे। तभी हाजत क्या होती है? तभी हाजत ये होती है कि मस्जिद के अंदर आजकल तो अमूमन फिनाए मस्जिद में ही बैतुल खला और वुजू की जगह बनी होती है, लेकिन बाज मसाजिद ऐसी होती है जहां पर इन चीजों की जो है वो दस्तयाबी नहीं होती, तो वुजू करने के लिए या बैतुल खला में जाने के लिए मस्जिद से बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी जरूरतों के लिए भी मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत है। यहाँ एक और चीज मद्देनजर रखी जाए, बिला जरूरत गुस्ल करने से भी बचना चाहिए, लेकिन अगर फिनाए मस्जिद में वुजू खाना है या गुस्ल खाना है तो अब फिनाए मस्जिद में बंदा बिला जरूरत भी गुस्ल कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो मस्जिद में रहा जाए, क्योंकि इसका मकसूद असली यही है कि बंदा मस्जिद के अंदर क़याम करे। इतिकाफ करने वाले के लिए कौन कौन से काम ऐसे हैं कि जो इतिकाफ करने वाला खुसूसियत के साथ उनको तवज्जो के साथ करे? सबसे अहम तरीन जो काम है और जिसकी सबसे ज्यादा फजीलत है वो है इल्म का हुसूल, इल्म हासिल करना। हदीस पाक में इल्म हासिल करने की बेशुमार फजीलतें आई हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर थे और हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका वक्त आखिर करीब आ गया है, तो इन्हें फरमाइए कि जो अमल करना है कर लो, तुम्हारा आखिरी वक्त करीब है। तो उन सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कौन सा काम करना चाहिए कि मैं जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मुकर्रब हो जाऊं और अपने आखिरी वक्त को बामकसद बना लूं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करने में मशगूल हो जाओ। उलमा फरमाते हैं कि अगर इल्म हासिल करने से ज्यादा अहम कोई काम होता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस काम के करने का हुक्म देते। इल्म हासिल करना वो फजीलत है, वो काम है कि जमीन और आसमान में मौजूद मखलूकात उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती है। इल्म हासिल करना वो काम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लम्हा इल्म के अंदर गौर फिक्र करना, इल्म की बात सुनना या सुनाना एक लम्हे के लिए, तो इसका जो सवाब है वो 100 रकात नफल पढ़ने से बेहतर है। तो ये सबसे पहला जो मोतकिफ का काम होना चाहिए वो है इल्म हासिल करना। दूसरा काम, मोतकिफ का दूसरा काम ये होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तिलावत कलाम पाक करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलाम पाक पढ़ने वालों के लिए फजाइल बयान फरमाए हैं कि हदीस पाक में है कि जो बंदा कुरान पाक का एक लफ्ज, एक हर्फ पढ़ता है तो उसे 10 नेकियां मिलती हैं, और रमजानुल मुबारक के अंदर तो एक नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो इस तरह जो है वो एक हर्फ पढ़ने से उसे 700 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा तिलावत कलाम पाक करनी चाहिए। और फिर तिलावत कलाम पाक ये वो काम है कि उलमा फरमाते हैं अगर किसी का दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करे तो वो नमाज पढ़े, और किसी का ये दिल करे कि अल्लाह उससे बातें करे, वो अल्लाह की बातें सुने, तो फिर वो कुरान पाक पढ़े। तो कुरान पाक ये दूसरा काम होना चाहिए। तीसरा ये कि जिक्रुल्लाह, ज्यादा से ज्यादा जिक्रुल्लाह करना चाहिए। जिक्रुल्लाह करने से शैतान को बहुत जलन होती है, बल्कि बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिक्रुल्लाह जो है ये जिक्रुल्लाह करने वाले की सांसें शैतान को यूं पिघलाती है कि जैसे कि तांबा जो है वो आग के करीब किया जाए तो वो तांबा आग की वजह से पिघलता है। तो ये काम करना चाहिए। चौथा काम ये है कि उन नेकियों पर फोकस करना चाहिए कि जिनके अंदर वक्त थोड़ा लगे और सवाब उसका ज्यादा हो, जैसे अज़ान व इकामत का जवाब देना। अब उलमाए किराम ने जो अज़ान व इकामत के जवाब देने पर मज़कूर हदीस हैं उनके अंदर जो सवाब है उन सवाबात की कैलकुलेशन की है तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ 20 लाख नेकियां अगर कोई बंदा एक दिन की अज़ान व इकामत का जवाब दे, तो इससे पता चलता है कि ये छोटा सा अमल है और इसमें ज्यादा वक्त भी सर्फ नहीं होता। फिर यह कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए। दुरूद पाक पढ़ने के फजाइल किसी से मख्फी नहीं है। हदीस पाक में एक छोटी सी मतलब एक छोटे से दुरूद पाक की फजीलत जो है वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक बार पढ़ता है उस पर 70 दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह जो है वो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बारे में एक हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो बरोज़े क़यामत वो और मैं जन्नत में यूं दाखिल होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिल रही हैं। तो उनके कंधे और मेरे कंधे आपस में मिल रहे होंगे। तो ये मतलब ये है कि ज्यादा वक्त ना लेने वाला अमल है, और इस अमल के साथ साथ हम कोई और अमल भी कर सकते हैं, कोई और काम भी कर सकते हैं। तो दुनियावी मसरूफियात के साथ साथ अगर हम दुरूद पाक को पढ़ते रहेंगे तो बेतहाशा नेकियों का जो है वो अंबार लग जाएगा। तो ये काम मोतकिफ को करने चाहिए। इतिकाफ का ताल्लुक चूंकि मस्जिद से है, 2 चीजें हैं जो इतिकाफ को तोड़ देती है। एक ये कि बिला जरूरत, शरी और तभी जरूरत के बगैर मस्जिद से निकल जाना, फिनाए मस्जिद में चले जाना, ये इतिकाफ नहीं तोड़ता।
بلکہ مسجد اور فنائے مسجد دونوں سے باہر نکل جانا. مسجد کی تعریف یہ ہے کہ جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے اسے مسجد کہتے ہیں، جس کو مسجد قرار دیا گیا. فنائے مسجد کہتے ہیں جو مسجد سے ملحقہ جگہ ہوتی ہے، مسجد سے ملحقہ میدان، مسجد سے ملحقہ وضو خانہ، مسجد سے ملحقہ واش روم، یہ سارے فنائے مسجد میں آتے ہیں. حتیٰ کہ مسجد سے ملحقہ بالکل جو بالکل بغیر فاصلے کے ملحق مدرسہ ہو وہ بھی مسجد میں شامل ہوتا ہے. تو ایسی جگہوں پر جانا جو ہے وہ اعتکاف کو نہیں توڑتا. بلا ضرورت مسجد سے نکل جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. اور دوسری چیز کہ روزہ ٹوٹنے والے جو کام ہیں ان میں سے کوئی کام کر لیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے، شرط ہے. روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہوتا. تو نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے لیکن جو سنت اور واجب اعتکاف ہے وہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا. تو روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اب اگر اعتکاف ٹوٹ جائے کسی کا تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا پھر حل یہ ہے کہ بندہ ایک دن کا اعتکاف کرے اور روزے کے ساتھ کرے، بعد میں قضا کر لے، اسی رمضان میں کر لے یا آئندہ کسی اور دن میں کر لے، رمضان کے بعد کسی دن میں کر لے، جب اس جو ہے وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ مصروفیت سے مہلت ملے، جب اس کو وقت ملے تو وہ کر لے، بلکہ جلدی سے جلدی اس واجب کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اعتکاف جو ہے اس کو ادا کرنے کا، قضا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے وقت وہ مسجد میں داخل ہو، سحری بھی مسجد میں کرے، اور اگلے دن جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ مسجد سے باہر آ جائے. تو یوں کر کے وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنے کا جو ہے وہ ایک دن کے اعتکاف کی وہ قضا کر چکا ہوگا. تو یہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کا طریقہ ہے.